بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین، کتاب البیوع کے تعلق سے جو مسائل ہم پڑھ رہے تھے، آج جس مسئلے کے تعلق سے گفتگو ہوگی وہ قرض وغیرہ کے متعلق۔ چونکہ ہمارے لین دین میں اور ہمارے ٹرانزیکشنز میں کیش اور کریڈٹ دونوں چلتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں، تو اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کے معنی ایسا مال جس کو قرض دینے والا قرض لینے والے کو اس نیت سے دیتا ہے کہ جب اس کے پاس وہ پیسے آ جائیں گے تو اتنے ہی پیسے وہ اس کو لوٹائے گا۔ چنانچہ شریعت نے ایسا معاملہ کرنے پر ابھارا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے مختلف فضائل آئے ہیں، اور جس کی مکمل بنیاد ہمدردی اور بھائی چارگی پر ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہاں کی دولت نصیب کی ہو، وہ کسی غریب یا محتاج انسان کو کچھ روپیہ پیسہ سال دو سال کے لیے، مہینہ دو مہینہ کے لیے قرض کے طور پر دیتا ہے، تو یہ اس کی مدد ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو وہ پیسے جتنے وہ لیا تھا وہ اتنا ہی اس کو وہ لوٹا دے گا۔ شریعت نے اس تعلق سے جو احادیث ذکر کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی کسی تنگدستی کو دور کر کے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کسی انسان کو قرض دے تو اس کی ہمدردی کی خاطر دیتا ہے۔ تو ابھی ہم نے گزشتہ ہفتہ جو پڑھا تھا کہ جو قرض ہم انٹرسٹ کے بدلے لیتے ہیں، یا جو ہم لون لیتے ہیں بینک سے یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے، تو اس کے بدلے ہم کو کچھ دینا پڑتا ہے انٹرسٹ کے طور پر، یہ شریعت نے مکمل حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ قرض لینا اور دینے کا جو مقصد اور اس کی بنیاد ہے وہ ہمدردی ہے۔ یہاں ہمدردی کہاں ہوتی ہے؟ یہاں تو ایک مظلوم انسان، ایک مجبور انسان، ایک بےکس انسان کی مجبوری اور بڑھ جاتی ہے۔ جہاں وہ 1,00,000 روپے لیتا ہے، دیتے ہوئے 1,10,000 روپے اس کو دینے پڑتے ہیں، تو مالداروں کی مالداری بڑھتی ہے، غریبوں کی غریبی اور نچلے درجے تک چلے جاتی ہے۔ تو شریعت نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا، لیکن سودی کاروبار کو اللہ نے مکمل حرام قرار دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ کریڈٹ کارڈ رکھے رہتے ہیں، اس کا استعمال جا بجا وہ کسی چیز کی خریداری میں کسی بھی جگہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ ہم تو بینک سے قرض تو لے رہے ہیں، گرچہ وہاں وہ بتا دے کہ 0% انٹرسٹ ہوگا آپ کا، پھر بھی وہ حرام ہے۔ کیوں؟ بینک میں اور کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں کہ اگر تم نے 2 مہینے میں پے نہیں کیا، 3 مہینے میں پے نہیں کیا، تو آپ کا انٹرسٹ وہاں لگے گا یا آپ کو فائن لگے گا۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ بھی خون چوسنے کا ایک برابر ہوا۔ تو جتنے کریڈٹ کارڈز ہوئے، جتنے جو ہے
ایسے ٹرانزیکشنس ہیں جہاں لون کی بنیاد پر قرض انٹرسٹ ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو، سب شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے قرض دینے کے متعلق، اگر ایک مسلمان سنے تو آج ہی وہ لوگوں کو قرض دینا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتین الا کان کصدقتها مرہ، کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرض 2 مرتبہ دے تو گویا 1 مرتبہ صدقہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ مثلا ایک مجبور نے آپ سے پیسے لیے اور وقت ہونے پر ادا کر دیا، پھر دوسری مرتبہ پیسہ آپ سے لیے تو آپ دوسری مرتبہ بھی آپ ان کو دے رہے ہیں، تو گویا آپ ان کو صدقہ کر رہے ہیں۔ گرچہ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے لیکن گویا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو شریعت نے ابھارا اس وجہ سے کہ گرچہ آپ کے پیسے آپ کے محفوظ ہیں، آپ تو دینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن قرض پہ قرض آپ دیں گے تو گویا وہ دینے کے برابر ہوا۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کتنے مجبور اور بے کس لوگ ہیں، اور کتنے ہمارے مساجد میں دیکھیں، مدارس میں دیکھیں، پڑھانے والے کم تنخواہوں پہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ مینجمنٹ سے بات کر کے آپ 1 لاکھ 2 لاکھ دے دیں، کہیں کہ جن کو ضرورت ہے وہ لے لیں پھر واپس کر دیں، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ گرچہ آپ تو صدقہ نہیں کر رہے مکمل، آپ کو کا ریٹرن مکمل آ رہا ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے دوسروں کی مشکلات دور ہوں گے اور آپ کو بغیر کسی پیسے خرچ کے مکمل صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح یہ تو معاملہ دینے کا ہوا، اور اگر کوئی انسان قرضہ لے کے واپس نہ کرے، اس کی بھی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فارق الروح الجسد وهو بریء من 3 دخل الجنہ، کہ جس کے جسم سے روح نکلے اور وہ جسم 3 چیزوں سے پاک رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کبریائی اور اپنے بڑپن سے بچے رہنا، اور دھوکے سے اور خیانتوں سے بچے رہنا، اور تیسرا قرض سے بچے رہنا۔ قرض لے کے لوگ پتہ نہیں دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی ہوئی رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو قرض تو لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، کہ جو آدمی لوگوں سے روپیہ پیسہ لے کر مر جائے تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دیا جائے گا، اور وہاں تو پیسہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم پیسہ ادا کر دیں، تو انسان کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جنت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے جہاد کا کیا ثواب ہے یہ سب تذکرہ کر رہے تھے، تو ایک آدمی اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا، اللہ کے رسول اگر میں جہاد میں شہید ہی ہو جاؤں کیا میرے پورے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، لیکن شرط کیا ہے ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، تم اس حال میں شہید ہوئے ہو کہ تم صبر کرنے والے رہو، اللہ سے ثواب کی امید کرنے والے رہو، جنگ میں پیٹھ دکھانے والے نہ رہو، آگے بڑھنے والے رہو، تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف قلت، تمہارا سوال پھر دہراؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے جہاد راستے میں شہید ہو جاؤں کیا میرے پورے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بخش دیے جاؤ گے، صبر کی حالت میں نیکی سمجھ کر تم جہاد کرو اور آگے بڑھتے رہو، پیٹھ نہ دکھاؤ، لیکن قرض کے علاوہ ہے۔ کہا فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذلک، ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے۔ تو شہادت کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ زمین پر خون کا خطرہ گننے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن قرض نہیں ہے۔
اور آپ نے وہ حدیث بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ آیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ تم خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے مال سے ادا کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر آپ بڑھے۔ اس کے بعد ابو قتادہ جب بھی راستے میں ملتے پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا؟ تو انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن برت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو گویا جب تک وہ قرض ادا نہ ہو اس کا چمڑا تنگی میں اور تکلیف میں رہتا ہے۔ تو یہ قرض کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرض لیتے ہیں اور لوگوں کی نیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، بعض ہوتے ہیں دینے کے ارادے سے لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ دینے کا ارادہ ہی نہیں رہتا، ان کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں کا مال اس نیت سے لے کے وہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا۔ ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، جو آدمی اس کو برباد کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کرے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں پیسہ تو لیتے ہیں لیکن دینے کا ارادہ نہیں رہتا، اور الٹا یہ کہ اگر پوچھنے جاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بربادی نصیب کرے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایما رجل یدین دینا وهو مجرم الا یوفیہ ایاہ، جو آدمی قرض لے اس کا پکا ارادہ ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کرے گا، واپس نہیں کرے گا، لقی اللہ سارقا، اللہ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو چور بن کے ملاقات کرے گا، تو گیا وہ اللہ کے ہاں چور شمار ہوگا۔ تو اتنی بڑی وعیدیں یہاں آئی ہیں۔ تو یہ تو ہوا قرض لینے والوں کے لیے۔ اب قرض لوگ جو لیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جہاں تم وقت ہو جائے تم قرض ادا کر دو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم من الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ تم لوگوں سے امانتیں لیتے ہو تو ادا کرو، تم یہ تم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، اب واپس کرتے ہوئے کیا اس کو زیادہ دے سکتا ہے؟ جیسے 1 لاکھ روپے لیے، 1 لاکھ روپے کے ساتھ اس نے کچھ مٹھائی بھی دے دی ہے، تو کیا وہ انسان لے سکتا ہے؟ اس کو شریعت نے حسن قضا کہا، بہتر ادائیگی کہا۔ اس سے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹنی لی تھی، وہ ایک عمر کی اونٹنی تھی۔ وہ آدمی اللہ کے رسول سے آ کر پوچھنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دے دو اس کی ان کی اونٹنی، جو دوسری جو اونٹنی ہے دے دو۔ تو اس عمر کی جو اونٹنی اللہ کے رسول سے انہوں نے لیا تھا، اللہ کے رسول نے ان سے لیا تھا، وہ نہیں تھی، اس سے بڑی والی تھی اور بہتر والی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دے دو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا اگر کوئی تحفتاً دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرض کی وجہ سے آپ کا یا کوئی گفٹ دیتے رہنا جبکہ گفٹ دینے کا کوئی رواج نہیں تھا اب ان کے اور آپ کے درمیان، تو یہ جو ہے سود کے دائرے میں علماء نے اس کو شامل کیا ہے۔ یا ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یا ان سے کوئی دوسرے کام لینا، یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں۔ ہاں انسان بغیر کسی شرط کے طور پر کوئی چیز ہدیتاً بڑھا کر دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی کسی سے قرض لے اور مطالبے کا وقت آ جائے اور مطالبہ کرنے میں نرمی برتنے کا حکم دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کسی شخص کو مہلت دیتا ہے، اب جیسے انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں دے دیتے ہیں، اس نے ڈیلے کر دیا، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی ڈیلے کرنی ہے تو آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب ان یذلہ اللہ فی ظلہ،
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے، فَلْيُنذِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَعْفَ عَنْهُ، وہ تنگدست کو مہلت دے یا اس کا قرض معافی کر دے۔ تو جو یہ ثواب پانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے، وہ تنگدست کو مہلت دے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس سے کہا گیا ما کنت تقول، تم کو اتنا جو اجر و ثواب ملا کیا اس کی وجہ ہے؟ تو وہ کہتا تھا کنت ابایع الناس، کہ لوگوں سے میں ڈیلنگ کرتا تھا، فاتجوز عن الموسر، کوئی تنگ دست ہو تو اس سے میں کمی کا معاملہ کرتا، واخفف عن المعسر، یعنی خوشحال ہو تو ہم معاف کر دیتے تھے، تنگ دست ہو تو اور بھی اس کو ڈھیل دیتے تھے، فغفر لہ، اس شخص کی مغفرت ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی تنگ دست کو دیکھیں کہ ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، اس کو آپ نے مہلت دے دی اور بھی مہلت دے دی، تو ثواب کے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس پیسے اس ہیں لیکن پھر بھی وہ دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، کہ ایک وہ شخص جو مالدار ہو پیسے رہنے کے باوجود نہیں دیتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں، پیسے پوچھتے جاؤ کہیں گے اس ہفتہ نہیں، آئندہ ہفتہ دیں گے، آئندہ ہفتہ دیں گے، جبکہ ان کے پاس تو پیسے رہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ تو وہ شخص جن کے پاس پیسے ہونے کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ظلم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور بلکہ اس کی عزت کو، اگر وہ اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ معاملات ہے جو قرض کے تعلق سے ہے، لیکن ایک قاعدہ اس میں یاد رکھنا ضروری ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کی آپ امید کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو وہ سود کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کسی پر احسان کرتے ہوں اور ان سے فائدہ بھی لیتے ہوں، ان سے دوسرے کام بھی کرواتے ہو اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو قرضہ دیا ہے، تو یہ سب چیزیں شریعت نے دروازے بند کر دی ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپئے دے، 2 سال کی مہلت اس نے لے لی، 2 سال کے بعد جو واپس کرے گا تو 1 لاکھ ہی واپس کرے گا یا زیادہ واپس کرے گا؟ وجہ اس وجہ سے کہ 2 سال پہلے 1 لاکھ روپے میں کتنی چیزیں آتی تھیں، اس کی جو ویلیو ہے کم ہو گئی 2 سال کے بعد، تو اتنی ہی لینی ہے یا کچھ بڑھ کر لینا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہم نے کہا کہ ہمدردی اور بھائی چارگی اس کا سبب ہے، اور 2 سال کیا 3 سال کے بعد اگر آپ لیتے ہیں، 10 سال کے بعد لیتے ہیں، تو 10 سال تک آپ کی نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ 1 لاکھ کے بدلے آپ 1,10,000 لیں، 1,20,000 لیں، تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے جو دیا ہے وہ صرف ہمدردی کی خاطر ہے۔ تو یہ قرض کے تعلق سے مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں معاملہ قرضوں کا بڑا چلتا ہے، دینے والے دیتے بھی ہیں لیکن لینے والے کبھی نہ دینے کے حساب سے لیتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے رکھنے کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتے۔ تو ان تمام کے لیے شریعت نے واضح احکام بتائے ہیں کہ یہ معاملہ جب ہمدردی کا ہے، بھائی چارگی کا ہے، تو اس میں لوگوں کے تعاون کے طور پر جب ہم دیتے ہیں تو لینے والے کو بھی اس تعلق سے شریعت کا حکم دیکھنا چاہیے، اور لینے والے کو بھی اس کے تعلق سے شریعت کا حکم دیکھنا چاہیے۔ تو اور کوئی سوال ہے اس تعلق سے جو قرضے کے تعلق سے ہے؟ جی۔ ہاں، ہوتی تھوڑی بہت ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کوئی قرضہ دینا چاہیں تو ہم سے 7,000 مانگتا ہے، 7,000 6,000 ہے 1 گرام سونے کی ویلیو، تو اگر ہم اسے دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 گرام گولڈ کے برابر جو میں پیسہ وہ دے رہا ہوں، میرے کو 10 گرام جب بھی واپس کر رہے ہو وہ 10 گرام گولڈ کے حساب سے میرے کو واپس کرنا ہے۔ دیکھیے، قرضہ جو ہم کن کن چیزوں میں کر سکتے ہیں، روپیے کے بدلے روپیہ، سونے کے بدلے سونا۔ اگر آپ ان کو 10 گرام گولڈ دے رہے ہیں تو آپ انہی سے 1-2 سال کے بعد 10 گرام ہی لیں گے، لیکن پیسوں کا جو معاملہ ہوگا تو پیسے ہی لیں گے۔ آپ گولڈ دے رہے ہیں، چاندی دے رہے ہیں تو وہ اس کے حساب سے ہے۔ اب کوئی جانور لے رہے ہیں کسی سے تو جانور ہی ان کو دینا ہوگا،
تو گولڈ لے رہے ہیں تو گولڈ، کیونکہ آج زمانہ کچھ بدل گیا، گولڈ پیسوں کا معاملہ ویسا نہیں ہے، تو گولڈ کے بدلے ہو تو گولڈ لے سکتے ہیں۔ آپ نے جو ان کو گولڈ کا بسکٹ دے دیا، آپ ان کو 2 سال کے بعد وہی ان کو ریٹرن کرنا ہے، چاہے اس وقت ریٹ بڑھ گیا ہو یا کم ہو گیا ہو۔ لیکن کہ پیسوں کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ لیتے ہیں اتنے پیسے آپ کو دینے ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنا وہ پیریڈ گزارے گا اتنا ثواب تو انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ہاں دیکھیے معاملہ جو ہے یا تو کریڈٹ کا ہوتا ہے یا تو کیش کا ہوگا۔ کریڈٹ کے حساب سے کبھی ریٹ زیادہ لیتے ہیں، کیش کے حساب سے کبھی کم لیتے ہیں، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی سے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ کا ان کا ڈیلنگ چل رہا ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، ایک بڑی رقم انہوں نے آپ سے قرض مانگا ہے، آپ قرض دے رہے ہیں، اس قرض کے بدلے کوئی نفع اس کے پیچھے آپ نہیں لے سکتے۔ بھائی اگر وہ ڈیلنگ کے حساب سے آپ کو 5 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں کہ وہ سب اس میں لیس ہو جائے گا، مال جو آپ سپلائی کر رہے ہیں اس میں لیس ہو جائے گا، بلکہ آپ کو زیادہ ملے گا، تو وہ ڈیلنگ کا ہوا۔ لیکن آپ قرض کے طور پر قرض لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نفع نہیں لے سکتے۔ جی جی، یہ معاملہ آپ کا تجارتی معاملہ ہوا، وہ آپ کا ہمدردی کا معاملہ ہوا، تو قرض کے بدلے کوئی نفع نہیں لے سکتے، لیکن ڈیلنگ میں اگر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی کس کے طرف سے؟ کم ہوتے جائے گا، مطلب اونرشپ جو ہے، جیسے آپ کمپنی ہے، میں کسٹمر ہوں، تو آپ نے اسٹارٹنگ میں 80% دیا ہے، مجھے 20% دیا، تو جیسے جیسے ٹینیئر کم ہوتے جائے گا تو وہ اونرشپ مجھے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ جیسے آپ ایک گھر لے لیجیے یا ایک کار لے لیجیے، آپ کچھ اس طرح سے ایتھیکل فائنینسنگ بولتے ہیں نا، اچھا، تو وہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے؟ مجھے شکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ نبی وسلم کے وقت میں جو ہوتا تھا، جو مدابرہ کہتے ہیں، کیسے؟ مدابرہ؟ جی، مدابرہ، اچھا اور ایک استدارہ، ایتھیکل فائنینسنگ بولتے ہیں اسلامی طریقے سے۔ اچھا، تو طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ کچھ نہیں ہے، مطلب انٹرسٹ کی شکل نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں ہاں، مان کے چلیے آپ کچھ گھر یا گاڑی لی ہے، تو وہ گاڑی، اب ایک مثال رکھیے، گاڑی آپ لے رہے ہیں 5 لاکھ کی اس کی ہے، تو گاڑی کی قیمت مان کے چلیے کچھ 15-20 لاکھ دی ہوئی، ہاں تو آپ نے کچھ رقم لیا، آپ نے پورا 15 لاکھ لیا ان سے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے مان لیجیے اسلامی کی، وہ فائنانس کرتا ہے، تو وہ 15 لاکھ میں آپ نے 10 لاکھ لیا ہوا، وہ 10 لاکھ کو ان لوگوں نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ وہ رینٹ کے حساب سے آپ کو مہینہ مہینہ پے کر رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں دے رہے ہیں، مطلب 20,000 کر کے ایک ویلیو لگا دیتے ہیں مہینہ مہینہ، تو مان کے اگر 5 سال میں وہ 10 لاکھ مکمل ہو جاتا ہے تو ان سے آپ کو ملے گا۔ وہی تو قسطوار انسٹالمنٹ کے حساب سے ہے، انسٹالمنٹ کے حساب سے تو درست ہے۔ درست ہے نا، ہاں، مطلب وہ ایکسٹرا جا رہا ہے آپ کا، جو 10 لاکھ، دیکھیے آپ نے ایک مثال طور پر کوئی کار ہے 10 لاکھ کی ہے، اگر آپ پے کر دیتے ہیں تو ایک ہی ساتھ ہو جائے گا، لیکن آپ انسٹالمنٹ دے رہے ہیں تو 12 لاکھ ہے، سمجھیے 12 لاکھ ہے، تو اس تعلق سے جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ 2 بے میں سے کسی ایک پر آپ طے کر لیں کہ ہم کو 12 لاکھ میں لینا ہے یا ہم کو 10 لاکھ میں لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک پہ بات ہوئے بغیر آپ اٹھ جائیں، ویسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں، پہلے ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو 12 میں لینا ہے یا 10 میں لینا ہے۔ 12 میں لینا ہے تو آپ نے جو ہے پہلے 5 لاکھ دے دیا، اس کے بعد اور جو 7 لاکھ ہیں وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا دیا، کوئی اور اچھی بات نہیں ہے۔ جی، البتہ بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی جو ہے انٹرسٹ ہی میں داخل ہوتا ہے، لیکن جمہور علماء شیخ بن باز وغیرہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جب کسی ایک پر اگریمنٹ کر کے آپ ڈیلنگ ختم کرتے ہو۔ ہاں جی جی جی، اور یہ جو انسٹالمنٹ کا تعلق ہے کسی بینک سے لنک نہ ہو،
ہاں ہاں بینک سے لنک ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ود ان 2 ایئرس آپ نے وہ 7 lakhs پے نہیں کیا تو آپ کے پاس وہ چڑھتا رہے گا میٹر. ہاں تو پرسنٹیج کے حساب سے چڑھتا رہے گا, تو وہ اسی لیے بینک سے جو لنک ہوتا ہے وہ ناجائز قرار دیا گیا. جی اور آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا وہ کتا پالنے کے تعلق سے, تو حدیث میں اس تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جائز مقصد کے علاوہ دوسرے مقصد کے لیے کتا پالتا ہے تو ہر دن اس کے نیک اعمال میں سے 2 قرات ختم ہو جاتے ہیں. جو جائز ہے وہ تو شکار کا کتا ہے, اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے جو کتا ہے وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے جو 3 مقصد کے لیے جو رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی کتا رکھتا ہے تو ہر دن اس کے نیکیوں میں سے 2 قرات ختم ہو جاتے ہیں, یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں ہیں وہی بھی, جی جی ان کے علاوہ جو بھی ہوں, کیونکہ یہ جو مقاصد ایسے ہیں ہم دوسرے سے بھی اس کو فل اپ کر سکتے ہیں. مطلب اندھوں کے لیے جو راستہ دکھانے کی بات بتا رہے ہیں یا کوئی بھی دوسرا مقصد ہو وہ ہم کتوں کے علاوہ دوسرے سے بھی پورا کر سکتے ہیں نا. تو کتے کو ہم اس مقصد کے لیے لاتے ہیں تو شریعت نے اسے روکا ہے. آج کل جیسے کچھ صلاحیت خالی کتے کے اندر ہے, جیسے بم وغیرہ سننے کے لیے جو لوگ رکھتے ہیں پالتے ہیں وہ اور کسی جانور کے پاس نہیں رہے گی وہ کیسے. یہ تو انڈیویجول تو نہیں رکھ سکتی, گورنمنٹ یا حکومت کے طور پر رہے گی وہ. لیکن وہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ہینڈلر ہوگا, وہ گورنمنٹ ایک ہینڈلر ہوگا, وہ ہینڈلر اگر مسلمان ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا, ڈاگ ہیز ٹو بی لائل ٹو ہم. ہاں ہاں تو اس حالت میں کیا یہ تو اسلامی حکومتوں میں بھی ایسا رکھتے ہیں کتے ہیں نا, تو کوئی خاص فتویٰ دیکھنا ہوگا اس تعلق سے, لیکن انڈیویجول رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تو طے ہے. جی جی ہاں جو اکثر ٹریول کرتے ہیں ان کو جو ہے تھوڑے فیسلٹیز ملتے ہیں, بینیفٹس ملتے ہیں, کبھی کبھی ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا. آن ارائیول میں جو ویزا دیتے ہیں نا, بہت سارے کنٹریوں میں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ مطلب اتنا لمٹ ہونا بول کے بتانا پڑتا ہے ایئرپورٹ پہ. اچھا, یعنی اتنا لمٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا رہنا. کریڈٹ کارڈ کے طور پہ اچھا ڈیبٹ کارڈ نہیں. کیونکہ انٹرنیشنل بیسس پہ کچھ بینکوں کا ہے تو وہ کریڈٹ کارڈ ہی رہنا ہے, اس میں نام وغیرہ رکھتے ہیں. دیکھیے جہاں تک انسان کو حرام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, آپ کے لیے اس چیز کا رکھنا ہی صرف ضروری ہے, استعمال آپ کے اوپر, آپ چاہے تو استعمال کریں یا نہ کریں, صرف رکھنا ہے نا, تو آپ اپلائی کر کے تو لے سکتے ہیں, لیکن استعمال کی حد تک ہم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جس طرح آپ کو اس ملک میں انٹری اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو, تو آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں, لیکن استعمال کی جہاں تک بات ہے اس کو آپ احتیاط سے رکھنا ہوگا. ہاں وہی ہے, جیسے ہم انشورنس کار کی گاڑی کی دیتے ہیں, ایک مجبوری ہے وہ, تو اس مجبوری کے تحت جس کے بغیر انسان کا رہنا مشکل ہے اسی حد تک اس کو رکھنے کی اجازت ہے. اب اس کو استعمال میں بھی لائے جبکہ انسان کے اختیار میں ہے تو وہاں اس کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. ویسے ہی اگر کوئی بندہ ہے جس کو بہت پیسوں کی ضرورت ہے, تنگی ہے, اور وہ جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے, لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا, اور آج کل بہت آپشنس ہیں جو جہاں سے ایک کلک پہ آ جاتا ہے, تو وہ جا کے مانگا چند لوگوں سے 4-5 لوگوں سے مالا کسی نے نہیں دیا, اب اس کو ضروری ہے تو وہ کیا کرے. دیکھیے یہی تو انسان ضرورت ہی پہ تو لیتا ہے, کوئی آسانی سے تو ایسے ہی نہیں لیتا ہے. جی اب ضرورت لوگوں کی ہم دیکھنے جائیں تو جہاں ضرورت نہیں اس کو بھی لوگ ضرورت مانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ اب کسی کی کوئی کمپنی چل رہی ہے, سمجھیے کوئی انڈسٹری چل رہی ہے, اب دوسری کی وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے, اب وہاں سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت کی حد تک شریعت نے کہا کیا کہا, موت ہو جائے اس کی تب اس کو حرام کو حلال کرنے کی اجازت ہے. ہاں فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فلا اثم علیہ, انسان کی ایسی حالت آ گئی کہ اس کے پاس وہ
کھانے پینے کے لیے شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ وہ مر جائے گا تب اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو ایسی شریعت نے اجازت دی ہے جب اس کے بغیر اس کی زندگی ہی نہیں چل سکتی۔ اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ بولیں کہ قرض نہیں ادا کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے تھے جنازے کی نماز سے۔ اب جب ہم لوگ قرض دیتے ہیں وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہوتا ہے معاملہ جو ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، شاید ہم کو معافی ملتی ہے، بٹ جو ہم قرض بیسکلی اگر لے رہے ہیں اور ہم کو ادا نہیں کر پائے، ایک آپشن ہے جہاں پہ ہم لوگ اس سے اٹھا کے ادا کر سکتے ہیں، تو کون سا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سالوں پہلی بات یہ ہے کہ قرض کا جو معاملہ ڈیلنگ ہے وہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق ہیں وہ۔ جی اگر میں قرض بینک سے لے کے ان کو ادا کر دیتا ہوں تو ان کا تو ادا ہو گیا، اب یہ رہ گیا جو میں انٹرسٹ پہ جو ربا پہ لیا ہوں میرے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رہ جائے گا نا وہ، ہاں بالکل، تو وہ حقوق اللہ ہو جائے گا۔ میں نے جو ادا کیا تو وہ تو ادا ہو گئی ہے بینک سے، بینک سے اگر لیکن آپ کا جو گناہ آپ نے گناہ کیا ہے، پھر ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے معاملہ ایسا ہے کہ کسی کی پراپرٹی بھی رہے گی وہ جو ہے بیچنا نہیں چاہتے، کیوں؟ ہم یہ معاملہ کر لیں گے، اس کو ہم باقی رکھیں گے کیونکہ آگے چل کے اس کا ریٹ بڑھے گا۔ تو ہاں ضرورت مند ہے، میرا سوال صرف ضرورت مند ہاں جی دیکھیے، ضرورت مند انسان اپنے طور پر سوچے کہ موت کی جہاں قربت کی بات ہے تب اس کے لیے حلال سمجھ سکتا ہے، ورنہ ضرورت کا اگر ہم دروازہ کھولیں گے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ضرورت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے معاملہ، تو ایسے ہی ہے لوگ جی۔ تو شریعت نے اس کے کچھ حدود رکھے ہیں، الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت جتنی اتنا ہی آپ پیر پھیلا سکتے ہیں جی، یا ضرورت دوسرے طریقے سے حل ہو سکتی ہے تو آپ کو اس کو اپنانے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہوتی ہے جی۔ تو یہ ایک باب تھا، اور دوسرا ایک کرائے کے تعلق سے مختلف ابواب جو کتاب البیوع میں ہیں وہ کہ کرائے پر دینے، رینٹ پہ دینے کی بات ہے۔ تو رینٹ پہ دینے کے لیے جو بھی ڈیلنگ اس میں ہوتی ہے، شریعت نے کہا کہ مکمل صفائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر دے رہے ہیں تو کرایہ کتنا دینا ہوگا، کتنے مہینے تک کرایہ ہے، کون سی چیز کرایہ میں دے گی، ہر چیز کی وضاحت اس میں ہونی ضروری ہے۔ لیکن بعض ایسی جگہ جہاں آپ کو یقین ہے کہ وہاں حرام کام ہوتے ہیں تو وہاں آپ اپنا گھر یا اپنا روم رینٹ پہ نہیں دے سکتے ہیں، چاہے گھر ہو یا کوئی وہیکل ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرک کے کام کے لیے ہی استعمال ہوگا، 100% یقین ہے، تو آپ وہاں وہ اس کام کی مدد کے طور پر گویا مدد ہوگی، اس لیے وہاں رینٹ پہ نہیں دے سکتے۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ وَيُشْتَرَطُ أَن تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ مَعْلُومَةً وَالْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً وَكَذَلِكَ مُدَّةُ الْإِسْتِجَارِ وَنَوْعُ الْعَمَلِ، کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ بھی معلوم ہو، اس کا کرایہ کتنا ہوتا وہ بھی معلوم ہو، کتنے دنوں تک آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بھی معلوم ہو، کس قسم کا عمل اس میں ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو چاہے آپ وہیکل دیتے ہوں یا کوئی گاڑی یا رینٹ یا جگہ یا دیتے ہوں، تو وہاں یہ چیز اگر مکمل یقین ہو تو آپ کسی بھی انسان کے لیے گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو دے سکتے ہیں۔ اور مزدوروں کو ہم جب کام پہ رکھتے ہیں تو یہ ایک بات اللہ کے رسول نے یہاں فرمائی، اعطوا الاجیر اجرہ قبل یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے ایک واقعہ سنا، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم تھے کام کرنے والے، مالک نے جو ہے ان کو مہینہ ختم ہوتے ہی پیسے دے دیے، جبکہ وہاں ماحول یہ تھا کہ پیسے جلد میں نہیں ملتے تھے۔ تو اس نے اپنے مالک سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ وقت پہ تم ہماری مزدوری دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ایسا فرمایا ہے کہ لوگوں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا اس حدیث سے کہ مسلمان ہی ہو گیا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ ماحول ہے کہاں؟ دیکھیے ان کو کتنا ہی رلا کے دیتے ہیں، سکھا کے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آج وہ چھوڑ کے چلے جائے تو چلے جانے دیجیے، کوئی دوسرا انشاءاللہ آپ کو اس کا بدل اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ اور جو لوگ کام کرنے کے بعد ان کے پیسے رکھ لیتے ہیں، ان کی وعید یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ میں ان کی طرف سے قیامت کے دن لڑوں گا۔ کہا ان میں وہ رجل استاجر اجیرا، ایک آدمی کو کسی پر کام پر رکھا، پورا کام اس سے لے لیا لیکن اس کی مزدوری اس نے نہیں دی، تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن لڑوں گا۔ تو ہمارے ہاں
کئی ایسے لوگ ہیں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھر میں کام کرنے والے عورتیں ہوں، تھوڑا بہت خدمت کرنے والی کیوں نہ ہو، ان کا پیمنٹ ان کا وقت آنے سے پہلے ہی یا وقت پہ دے دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے جو احادیث میں اس کی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں یقین ہو کہ وہاں حرام کامی کے لیے وہ چیز استعمال ہوگی، وہاں ہم وہ چیز استعمال کے لیے یا رینٹ کے طور پر، مزدوری کے طور پر ہم نہیں دے سکتے۔ جی نہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو، مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر ان کی مذہب کا ایک یہ چلتا ہے، وہ اس مسلم ماحول میں، مسلم حکومتوں میں غیر مسلموں کی اجازت رہنے کی ہے، لیکن ظاہری طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان ہی کو دیا جائے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اگر موقع نہ ملے تو غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہراً طور پر وہ نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو۔ لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو شراب کی دکانوں کے لیے رینٹ پہ دیتے ہیں، اسی طرح بینکوں کے لیے دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جو 100% آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام حرام کے ہوتے ہیں، تو وہاں دینا درست نہیں ہے۔ جی اے ٹی ایم کے لیے بھی، پیچھے اے ٹی ایم میں تو یہ انٹرسٹ کا وہ نہیں ہوتا، ایک حصہ ہے، لیکن اس کا تعلق ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے بینک ہی سے تو ہوتا ہے، آپ کریڈٹ کارڈ سے بھی تو کیش ہوتا ہے۔ زیادہ تعلق بینک ہی سے تو ہے۔ جی چاہے آپ کریڈٹ کارڈ کے طور پر استعمال کریں۔ جی جو کرایے کے لیے یہاں سے اچھے سے ہوٹل وغیرہ رہتے ہیں، ہوٹل میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، سمجھیے میرے پاس ایک ہوٹل بلڈنگ اور میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ میرے کو معاشرے کے ساتھ میں پوچھ نہیں سکتا آپ کیوں چاہیے ہوٹل۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہاں وہ حرام چیزیں سرو کرتے ہوں، شراب کے بار بھی چلاتے ہوں، تو نہیں دے سکتے وہاں پہ۔ ہاں ویج ہو، نان ویج ہو، غیر مسلم سب کھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شراب کے لیے اس کو ان کا الگ سے کاؤنٹر آپ ہی کی بلڈنگ میں رکھتا ہو تو دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے میری ایک بلڈنگ اور میں ہوٹل اونر ہوں، ٹھیک ہے، اب جو لوگ آتے ہیں طرح طرح کے آتے ہیں، کبھی کبھی غیر شادی شدہ نہیں ہے، جیسے اویو ہوٹلس کا جو ہے ہاں بہت پاپولر ہو گیا، ایر بی این بی وغیرہ ہے، تو اس میں جو ہے کپلز آتے ہیں، لیکن وہ میرڈ کپلز نہیں ہیں، اچھا، شادی شدہ نہیں ہیں، وہ آتے ہیں تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے چنئی گئے تھے ہم لوگ پیریمیڈ میں، وہاں ہم ہوٹل بک کرنے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ گھر کی خواتین بھی تھیں، تو وہ باقاعدہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی وائی فائی کیا پوچھ رہے ہیں۔ اور آج کل لاکھوں میں آگے تو گرلس فرینڈلی ہاں، تو یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ کیونکہ گویا آپ ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، تو جہاں ذرا سے بھی آپ کو شک ہوا آپ کو ان ہوٹل کے روم ہی نہ دیں۔ جی تو یہ بدکاریاں بھی پھیلاتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہوٹلوں میں تو باقاعدہ کپلس، ان کے شرعی کپلس ہوں تبھی ان کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ جو ہے ایسے بھگوڑے لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہیں، نہیں دیتے نا ویسے۔ جی جی اور شریعت میں ایک آخری بات ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ بیع سلم کی ایک اجازت ہے، بیع سلم کہتے ہیں اس کو۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بتایا کہ یہ ہم کو کسی کمپنی سے آپ نے ڈیلنگ کی اور آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم کو ایسے موبائل چاہیے، آپ دیں گے سال یا 6 مہینے کے بعد، لیکن ہم کو فلاں چیز کی فلاں پوری چیزیں وضاحت کر دیجیے اور آپ نے پیمنٹ بھی کر دیے ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ جہاں لینے جا رہے ہیں؟ تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ سب چیزیں وضاحت کے ساتھ ہوں۔ اس کو بیع سلم کہا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز جاتے ہیں، ٹوپی ہو مثال طور پر، کسی کمپنی میں آپ نے کہا کہ اسی قسم کی ہم کو چیز بنا کے دیجئے، ہم آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے، جبکہ یہ شریعت کا جو عام اصول ہے کہ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے آپ بیچ نہیں سکتے، اس سے ہٹ کر ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو ایک بار کہا تھا کہ آن لائن جو ہے ہم فوٹو ہم ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے کسٹمرز کے جو ہے کال آتے ہیں اور وہ لوگ بک کرتے ہیں، تو بیع سلم کی اس قسم میں داخل ہو سکتے ہیں وہ۔ جی
کہ پیمنٹ آپ نے لیا، اس کے بعد آپ نے منگوا کے وہ چیز آپ نے ان کو سپلائی کیا ہے، تو بیع سلم کی جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ یہاں ہو سکتی ہے۔ تو ایک چیز میں نے آپ کو جو ذکر کیا کہ قرض کے تعلق سے کہ ایک دو مرتبہ کسی کو قرض دیں گے تو ایک مرتبہ ہم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو اس فضیلت کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ خاص طور پر ہم اپنے خاندانوں میں کتنے ایسے مجبور بے کس لوگ ہیں، قرض لوگوں سے بولنے بھی شرماتے ہیں، ان کو ہم پوچھ کے قرض بھی دیں، ایک سے دو کیا ایک سے 4 مرتبہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اجر و ثواب صدقے کا بھی عطا کرے گا۔ تو یہ نیکی بھی ہم بغیر کسی خرچ کے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ معاملوں میں کیا اگر کوئی گھر والے کوئی پراپرٹی لینا چاہتا ہے، وہ لون بھی لے رہا ہے بینک سے، پھر آپ سے قرضہ بھی لے رہا ہے، تو وہاں پہ جائے تو کیا کرنا؟ دیکھیے قرضہ لے رہا وہ آپ سے لے رہا ہے، لون تو آپ سے نہیں لے رہا۔ مطلب جس چیز کے لیے لے رہا ہے کوئی پراپرٹی، تو اس کے پاس تو مال ہے اور وہ بینک سے اسی کے لیے لون لے رہا ہے، پھر کچھ ایکسٹرا آپ سے بھی لے رہا ہے۔ جی، تو یہ تعاون آپ جو لے رہے ہیں وہ صرف قرضے کے طور پر نہیں دے رہے ہیں، تو وہ لون لینے کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن ثواب جو آپ قرضہ کی دے رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ تھا سوچنا کہ جس چیز کے لیے لے رہا ہے لیکن آپ نہیں آپ وہاں 50% لے رہا ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو 100% لیتا، تو تعاون ہوا نا یہ۔ جی، تو ان کا گناہ آپ نے کم کیا ہے، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ جی، کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، لوگ تو دیتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پوچھنے بھی شرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں کتنے اساتذہ ہیں، ان کی ڈلیوری کا مسئلہ آیا، کچھ بھی علاج کا مسئلہ آیا، تو اسے تنخواہ نہیں رہتی، مجبور ہو جاتے ہیں مدرسے والے، ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں رہتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی مدرسے میں جا کے دیا کہ 1 لاکھ روپے آپ رکھو، وہ جو پڑھانے والے ہیں کوئی پوچھتا ہے تو دو، پھر ان کی تنخواہ سے ہم کاٹ لیں گے، بڑا ثواب کا کام چلے گا۔ یہ جو دین پڑھانے والے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پوری کرتے ہیں تو آپ کتنا اجر ملے گا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ اسی معاملے میں شیخ جیسے مان کے چلیے میں مدرسے میں پڑھا تھا، جی، میں نے آپ سے مانگا کہ مجھے قرضے کے طور پہ کچھ پیسے چاہیے، میں اگلے مہینے کے 1 تاریخ کو لوٹا دوں۔ آپ کے لیے ایسا نہیں تھی کہ وہ پیسہ میں لوٹا دوں، آپ نے بس یہ کر کے دے دیا کہ چلو بندے کی ضرورت ہے، اچھے کام میں لگا ہوا ہے، تو آپ نے وہ سوچ کے دے دیا۔ لیکن اب میری کیا غلطی ہوگی اگر میں لوٹایا ہوں، یا مطلب گناہ میں تبدیل ہوگا کیونکہ میں نے قرض ایسا کے طور پہ مانگا آپ سے اور میں نے آپ کو نہیں لوٹایا، لیکن آپ نے اس نیت سے دیا کہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ تمہاری تنگی حالت ویسی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک آدمی قرضہ لیا ہے اور میں نے دیتے ہوئے نیت کیا کہ ہم کو واپس لینا نہیں ہے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اب میں جیسے میں نے آپ سے قرضہ لیا، بولو کہ قرضہ حسنہ کے طور پہ لے رہا ہوں اور 1 تاریخ کو دے دوں گا، لیکن میں نے نہیں دیا، لیکن آپ کا تو نیت نہیں تھا، لیکن میں نے نہیں دیا تو میرے اوپر گناہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ ہماری نیت تو نہیں جانتے۔ چاہے ہم مدارس میں ہوں، جی، کہیں بھی ہو، آپ جو ہے امامت پہ کر رہے ہو یا کسی ممبر پہ بھی کھڑے ہو، آپ قرض لیے ہیں تو آپ قرض لینے والے شمار ہوئے، نہیں ادا کرے گی تو انسان مجرم شمار ہوگا۔ ہاں، تو آپ نے اگر بار بار مجھے دیا، اب بار بار میں نے یہی بول کے آپ کو نہیں دیا، تو مطلب آپ کو تو نیکیاں ملیں گی اور نیکیاں کم ہوتے جائیں گی۔ نہیں، ویسی بات نہیں ہے، آپ نے جب ہمارا ارادہ جان لیا ہے، نہیں جانا نہیں جانا ہے، جی نہیں جانا ہے تو انسان مجرم تو ہوگا ضرور۔ جی، دیکھیے ایسا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے قرض لیا، انہوں نے دے دیا قرض، اگر نہیں میں یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ تو آپ لیے، ادا نہیں کیے تو چھپتے رہیں گے، اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی لیے، یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، ہے نا۔ لوگ شرماتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ بھی لیے نہیں دیے، اب بھی دے رہے نہیں لے رہے ہیں، تو پھر تیسری مرتبہ پوچھنا ہی بند کر دے گا۔ تو اگر ہم نے وہ ہمدردی ظاہر کر دی کہ ہم آپ سے جو پیسہ لے رہے ہیں ہم نہیں مانگ رہے ہیں، تو یہ جو ہے اور بھی ان کی خوشی کو ڈبل کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ کتنے ہیں ویسے نہیں دے سکتے پیسے، تو یہ سہولت اگر ہم کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ جی، تو ہاں وہی تو ہے اس میں۔ جی،
تو کتاب البیوع میں یہی جو اہم مباحث ہم نے پڑھ لیا ہے. آج آخری درس ہوگا یہ. اس تعلق سے اگر کوئی دوسرے سوالات بھی ہوں تو نمبر بھی ہے ہمارا, تو انشاءاللہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جہاں تک جدید جو ڈیلنگز ہیں اس تعلق سے فوری بھی ہم جواب نہیں دے سکتے. اہل علم کے جو دوسرے بڑے علماء ہیں ان کے فتاوے دیکھ کر, ان کے جو جوابات دیکھ کر ہی آگے ہم جواب دے سکتے ہیں. جی جی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا, اور اس سے مجھے خود ایک بڑا فائدہ بھی ہوا. اور میں چاہ رہا ہوں کہ قرض کے تعلق سے چھوٹا سا ایک فولڈر بھی تیار کروں تاکہ لوگوں کو اس تعلق سے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائے الحمدللہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ علی نبینا محمد.